میرے بھائیوں یہ سرکاریں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، اور بڑے پریشان ہیں کچھ لوگ، کہہ رہے بھائی یہ سرکار آ گئی تو پھر ایسا ہو جائے گا، اور وہ آ گئی تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ ارے بھائی کیسا نہیں ہوگا، تو اچھا ہو جا، بس اللہ سب اچھا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ نہ کسی کی رہتی ہے میاں، ہمیشہ کسی کی نہ رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خالی مجھے ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہیں اور ٹینشن میں خود بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، تمہارے عمل اچھا نہ ہوئے تو کسی کی بھی سرکار آ جائے، خدا کی قسم تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک صحیح۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مفتی اعظم شمل کو گواہ بنا کر، اگر تیرے عمل اچھے نہیں ہوئے، سرکار کسی کی بھی آ جائے، حکومت کسی کی بھی آ جائے، گورنمنٹ کسی کی بھی آ جائے، تو پریشان ضرور ہے، پریشان رہے گا، بے شک بے شک۔ اگر جس دن تیرے عمل اچھے ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جس دن تیرے عمل اچھے ہو گئے، جس دن تیرا ناتا مدینے والے سے جڑ گیا، جس دن تیرا کنیکشن مدینے والے سے جڑ گیا، تو گورنمنٹ کسی کی بھی بن جائے، تو یہ اعلان کرتا نظر آئے گا، حق کے شہدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے، ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ نبی کا عاشق چند منٹوں کی سرکاروں پہ کہاں بھروسہ کرتا ہے؟ وہ تو بھروسہ کرتا ہے تو مدینے والے کی سرکار پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اوریجنل سرکار یہی ہے، یہ تو سب جھوٹ موٹ کی ہے، اگر کوئی سچی سرکار ہے تو آمینہ کے لال کی ہے، جو دنیا میں بھی چلتی ہے اور میدان محشر میں بھی جس کی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، واہ سبحان اللہ، یہاں بھی چلتی ہے اور وہاں بھی چلتی ہے۔ میرے بھائی میں غلط نہیں بتا رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں اتنا بول رہا، 5 کا پہاڑا یاد نہیں ہے، سرکار بنا رہا بیٹھے بیٹھے 403 سیٹیں پورا گلت لگا کے بتا دے رہا ہے کہ بھائی یہ بن گئی، مولانا سمجھ لو تم۔ اور ایک تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا 10 تاریخ آنے دو، شادی ہے میرے گھر پہ، ان کے کیا کرے گا بھائی؟ بولا اگر بن گئی میری سرکار تو پھر تم دیکھنا ہوگا کیا؟ بولا مولانا کوئی ایسا بینڈ باجا نہیں ہوگا جو میری شادی میں میرے بج نہیں رہے گا، چاروں طرف من کیا کیوں؟ بولا پھر تو مجھے کوئی نہ شاشن نہ پرشاسن، پھر کسی کی ٹینشن تھوڑی ہے۔ من کیا او ظالم، تیری سرکار آئے گی تو یہ بینڈ باجے بجائے گا، پھر یہ نہ کہے کہ میں لوگوں کی مدد کر دوں گا۔ بھئی ہر طریقے سے آدمی مدد کر سکتا ہے، نیتا بھی ہے، نیتا گردی کر رہا سچائی کے ساتھ میں تو وہ بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا ہے، بے شک بے شک، ایسا نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا، ایک انجینئر بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا۔ میرے بھائی اپنی نیت صاف رکھو، نیت یہ نہ رکھو کہ میری گورنمنٹ آ گئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ رکھو اگر میرے پاس پاور آ گئی نا تو میں لوگوں کی مدد کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب تو پہلے حساب لگا کر رکھے حضرت، اگر میری سرکار آ گئی تو یہ بہت آنکھیں نکال لے تو پہلے اسی دیکھوں گا، اپنی لسٹ میں سب کے نام لکھ کے رکھتا ہے، میں سب کو دیکھ لوں گا، سب کو اور ایک ایک کر کے دیکھ لوں گا، اور یہی ہو بھی رہا، جس کی آ رہی ہے وہ اسی کو دیکھ رہا ہے۔ بتا رہا ہوں میرے بھائی، اس غریبی کو دیکھو، ہے نا؟ تمہاری سرکار آئے تو لوگوں کی غربت کو دیکھو، لوگوں کی پریشانی کو دیکھو، تمہاری گورنمنٹ آئے، تمہاری حکومت آئے تو لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھو، لوگوں سے بدلے نہ لو یار، کان کھول کے سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم سرکاریں تو تمہاری بھی کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سرکاریں تو تمہاری تھی یار۔ اس کو کہتے ہیں او لوگ ذرا غور کرو، حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر جس کی خلافت کا سکہ آدھی دنیا پر چلتا، وہ عمر جس کا نام سن کے روم و ایران کے بڑے بڑے ایمپائر تھر تھر کانپتے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں، وہ عمر جس کو اللہ کے رسول نے مانگا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں بڑے بڑے مدبران نے کہا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمر کی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے تمہارے پاس کچھ پاور آئے تو ہم سوچتے ہیں اس کو بھی دیکھوں گا اس کو بھی دیکھوں گا، مگر جب عمر کے ہاتھ میں پاور کہہ دو سبحان اللہ۔ چھوٹی موٹی پاور نہیں میرے بھائی، اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی پاور ہے کہ سکندر اعظم بھی اتنا بڑا حاکم نہیں ہوا جتنا بڑا میرا عمر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کا سکہ چلتا تھا، لوگوں ذرا غور کرو، 23 لاکھ مربع میل پر عمر کا سکہ چلتا تھا، کتنا؟ 23 لاکھ مربع میل پر
ذرا غور کرو، ایک رات ہے، مدینے کے اندر سب سوئے ہیں، سناٹا چھایا ہے، کوئی شخص مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور وہ گھومنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں لوگوں، امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تنہا رات میں، سناٹے کا عالم۔ جس وقت لوگوں کو نیند میٹھی لگتی ہے عمر گھوم رہا ہے، جس وقت لوگ اپنے بستر سے لگے ہوتے عمر گھوم رہا ہے۔ معلوم ہے کس لیے؟ اس لیے گھوم رہے تھے، عمر خلیفۃ المسلمین ہے۔ اگر کوئی بھوکا مدینے میں سویا ہوگا تو عمر اس کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ حضرت عمر مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرو۔ حضرت عمر جب ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا؟ ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چھوٹے بچے رو رہے ہیں، یا آدھی رات میں بچہ روئے تو میرے بھائی پڑوسی کو بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر نے دیکھا بچے رو رہے، جس گھر میں بچے رو رہے تو اس گھر میں آگ جل رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، چولہے پہ ہانڈی رکھی تھی۔ حضرت عمر سے وہاں نہ گیا، عمر نے دروازے پہ دستک دی۔ عمر دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے ایک ادھیر عمر کی خاتون نکل کے آئی۔ توجہ، ادھیڑ عمر، نہ جوان نہ بوڑھا۔ عمر نے فرمایا بولی یہ کس کا گھر ہے؟ خاتون کس کا گھر ہے؟ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، مگر اس نے عمر کو نہیں پہچانا۔ عمر کو نہیں پہچانا، کہنے لگی میرا گھر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تیرا گھر ہے تو بچے بھی تیرے ہوں گے؟ ہاں ہاں میرے بچے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا روتے کیوں ہیں؟ تیرے بچے ہیں تو روتے کیوں ہے رات کو؟ بولی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں اور میرے بچے عمر کو رو رہے ہیں، میں اور میرے بچے عمر کو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو پہچان نہ پائی۔ حضرت عمر نے فرمایا بولی عمر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عمر نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو عمر کو رو رہی ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے کہ ہم تجھے رو رہے ہیں، یعنی ہم تجھ سے پریشان ہیں اس لیے ہم تجھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کا اللہ اللہ، جس عمر کے نام سے روم و ایران کے بادشاہ کانپتے تھے، عمر نے یہ جملہ سنا تو عمر کے لرزہ آ گیا بدن میں۔ مولا کہیں میری وجہ سے اس عورت کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہوگی تو عمر میدان محشر میں جواب کیا دے گا؟ ہم تو رب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اس عمر کی بات بتانے لگ گیا ہوں جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ میں کسی چھوٹے موٹے مولوی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں کسی خالی نمازی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو آج بھی نبی کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ بے شک میں اس کی بات بتا رہا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جس کو نبی نے مانگا ہے اپنی خواہش کے ذریعے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ میں اس عمر کی بات بتا رہا ہوں، سب تو کلمہ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا تو حرم کعبہ میں آ کے اعلان کیا مکہ کے لوگوں، او مکہ کے ٹھیکیداروں، او مکہ کے دہشت گردوں، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو تم کوڑے سے مارتے ہو، آؤ خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر کو روک کے دکھاؤ، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی بات کرنے لگ گیا ہوں، آؤ عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا اپنے آپ کو آج کے بعد بیوہ سمجھنا، اس لیے کہ مقابلہ عمر سے ہے۔ میں اس عمر کی بات کرنے لگ گیا، جیسے ہی عورت نے عمر سے عمر کی شکایت کی، عمر سے عمر کی بات کہی، حضرت عمر کانپنے لگے، مولا کہیں عمر سے تکلیف تو نہیں ہو گئی کسی جس وجہ سے یہ عمر کو رو رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا خاتون خیر تو ہے، کیوں عمر کو رو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہا تھا خاتون نے، اے اجنبی میں تجھے تو پہچانتی نہیں، مگر سن عمر خلیفہ ہے اور میرے گھر میں فاقہ ہے، عمر خلیفہ ہے میرے گھر میں فاقہ ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون ابھی دروازہ نہ بند کرنا، ابھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دروازہ نہ بند کرنا، ابھی آتے ہیں۔
ورنہ آج کا ہوتا تو کہتا میری کیا خطا ہے بھئی، تیرے گھر میں کھانے کو نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھئی، تیرا قصور تو سمجھے، اس میں میری کیا ٹینشن ہے، مجھے کیوں تو رو رہی ہے؟ مگر حضرت عمر نے فرمایا خاتون ذرا دروازہ بند نہ کرنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ خاتون نے سوچا کوئی مسافر ہوگا، خاتون نے سوچا ہو سکتا کوئی راستہ بھٹک گیا ہوگا، ہو سکتا پھر راستہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر اس کے دروازے سے اجازت لے کے جاتے ہیں اور حضرت عمر معلوم ہے رات میں کہاں پہنچے؟ بیت المال، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جہاں پر غلے اور کھانے کے سامان رکھے تھے پہنچے۔ جا کر حضرت عمر نے بیت المال میں داخل ہوئے۔ بیت المال کا جو منشی تھا، جو وہاں پر حساب کتاب لکھتا تھا، اس نے دیکھ لیا عمر آئے، دیکھ کے کھڑا ہو گیا ادب کے لحاظ سے۔ حضرت عمر بیت المال کے اندر داخل ہوئے، آٹے کی بوری لی، کاندھے پر رکھ لی۔ آٹے کی بوری لی، کہاں رکھ لی؟ کاندھے پہ رکھ لی۔ سبزیوں کے تھیلے ہاتھ میں اٹھا لیے۔ عمر بیت المال سے نکلنے لگے، منشی نے دامن پکڑ لیا، او امیر المومنین یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام تو ہمارا ہے، یہ بوجھا لادنا آپ کا کام نہیں، یہ بوجھا لادنا تو ہمارا کام ہے۔ امیر المومنین مجھے بتاؤ کہاں چلنا ہے یہ لے کر کے؟ میرے کاندھے پہ رکھ دو آٹے کی بوری، میرے ہاتھوں میں دے دو سبزیوں کے تھیلے، بتاؤ کس گھر کا رخ کرنا ہے، بتاؤ کس خاندان میں لے کے چلنا ہے، بتاؤ کس قبیلے والوں کو مدد کرنا ہے۔ عمر آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، عمر آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، عمر آپ ہمارے آقا ہیں، عمر آپ خلیفہ ہیں، عمر یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ دامن پکڑ کے مچل گیا، خادم کو موقع دیا جائے، غلام کو موقع دیا جائے، عمر یہ کام آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ بھئی ایک بات سمجھو، علامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں مدرسے میں، اگر یہ پانی بھرنے لگے تو بچے آ جاتے ہیں، حضرت میں نل چلا ہوتا ہے۔ باپ اگر کچھ کرنے چلے تو بیٹا سوچتا میں کر دوں، پیر اگر کچھ کرنے چلے تو مرید سوچتا میں کر دوں، استاد کچھ کرنے چلے تو شاگرد سوچتا میں کر دوں۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابھی اسٹیج سے نیچے اترے، کوئی ہم جیسوں کا موقع لگ گیا، جوتی سیدھی کر دی۔ میرے بھائی سوچتے ہیں یار اکتساب فیض کے لیے عمر خلیفۃ المسلمین اور آپ بوجھا اٹھائیں گے؟ ہائے ہائے، آج ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائیں تو گاڑی پہ بھی وی آئی پی کا اسٹیکر لگ جاتا ہے۔ غریبوں سے مسافہ کرنے میں خدا کی قسم ہماری امیج گھٹتی ہے، ہم سوچتے کہ امیج گھٹ جائے گی۔ 4 پیسے آ گئے تو ہم تو غریبوں سے بات بھی نہیں کرتے۔ عمر تو آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہے، پھر بھی تھیلے اٹھائے پڑا ہے کعبے پر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی ایسی مثال دنیا میں لائے تو گلفام کے سامنے لا کے پیش کرے۔ ہمیں غدار کہا جاتا ہے، خدا کی قسم ہم نے کر کے بتایا ہے کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے، ہم نے کر کے بتایا ہے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ وہ میرے بھائی ذرا غور کر، ذرا غور کر۔ منشی کی آنکھ میں آنسو ہے، کہنے لگا حضور آپ کو نہیں جانے دوں گا، میرے سامنے آپ بوجھا اٹھائیں، یہ میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہٹ جا، یہ بوجھ عمر کو اٹھانے دے۔ کہنے لگا حضور جب تک اس جسم میں سانسیں باقی ہیں بیت المال سے عمر کے کاندھے پہ بوری نہیں جائے گی، اگر بوری جائے گی تو اس غلام کے کاندھے پہ جائے گی۔ وہ ادب تھا، وہ لحاظ تھا۔ عمر سے کہا عمر میں نہیں جانے دوں گا، بیت المال سے بوری نکلے گی تو میرے کاندھے پہ نکلے گی، حضور آپ کے کاندھے پہ نہیں نکلے گی۔ حضرت عمر کا جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ جلسے میں آنے والے ذرا جملہ سنو، جملہ سنو، اور ٹوپی والے بھیا بیٹھو، بیٹھ تو سنو جملہ میرا۔ حضرت عمر کا جملہ سنو تڑپ جاؤ، عمر کا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا اے منشی تو اتنا بزد ہے یہ بوجھا اٹھانے پر، کہ تم میدان محشر میں عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ محشر میں عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ عرض کرنے لگا حضور میدان محشر میں تو اپنا ہی اٹھانا مشکل ہو جائے گا، آپ کا کہاں سے اٹھاؤں گا؟ حضرت عمر نے فرمایا جب محشر میں عمر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو دنیا میں بھی عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے۔
بے شک سبحان اللہ. عمر چلے بوجھا لے کے دروازے پہ پہنچے، خاتون کے دروازے پہ دستک دی، پھر نکل کے آئی. عمر نے فرمایا آٹا لایا ہوں جلدی گوندھ لے، سبزیاں میں کاٹتا ہوں، تیرے بچے بھوکے ہیں. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. حضرت عمر نے سبزیاں کاٹی. اور میرے بھائی ذرا غور کرو، اس خاتون نے آٹا گوندا. لوگوں تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر اس کا چولہا پھونک رہے ہیں، اس کے چولہے کی آگ جلا رہے ہیں. آج آدھی دنیا کا حاکم ایک غریب عورت کا چولہا پھونک رہا ہے. لوگوں تاریخ میں یہ چیز بھی تمہیں پہلی بار ملے گی، یہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آئے گا. آدھی دنیا کا حاکم جس کا نام سن کے بڑے بڑے ایمپائر کانپتے ہیں، آج ایک غریب خاتون کا یتیم بچوں کا چولہا پھونک رہا تھا. خاتون نے آٹا گوندھ لیا، عمر نے سبزیاں کاٹ لی. لوگوں ادھر سبزی بنی، ادھر سالن بنا، ادھر حضرت عمر کے آگ چلانے کے بعد خاتون نے روٹیاں بنائی. روٹیاں بنا کے رکھ دی گئی، دسترخوان لگ گیا. عمر اپنے ہاتھوں سے بچوں کو لقمے توڑ کے منہ میں دینے لگے. بچے کھانے لگے، بچوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے. بچوں نے عمر نے بچوں کو کاندھوں پہ بٹھایا، کاندھوں پہ بٹھا کے آنگن میں گھمانے لگے. بچوں کو عمر گھما رہے ہیں، بچے مسکرا رہے ہیں. عمر گھما رہے ہیں، بچے مسکرا رہے ہیں. جب بچے خوش ہو گئے عمر نے فرمایا بیٹا خوش ہو؟ ہاں ہاں ہم خوش ہیں. عمر خاتون کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے بولے خاتون تیرے بچے خوش ہیں، اب عمر کو معاف کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھو عمر کو پہچانتی تھی کہ نہیں پہچانتی تھی؟ عمر کو یاد ہے نا سبق؟ نہیں پہچانتی تھی. کہنے لگی اے اجنبی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی. کیوں؟ کہا میرا چولہا تو نے جلایا، عمر نے نہیں جلایا. میرے بچوں کا پیٹ تو نے بھرایا، عمر نے نہیں بھرایا. میرے گھر میں آٹا سبزیاں تو لایا، عمر نے تو خبر ہی نہیں لی. حضرت عمر نے فرمایا خلافت کا بوجھ ہے عمر کے کاندھوں پر. خاتون ہو سکتا دن بھر خلافت کے کاموں میں رہ کے تھک جاتا ہو، رات کو اسے بھی نیند آ جاتی ہو، تیری خیریت نہ لے پایا ہو، معاف کر دے. خلافت کا بوجھ ہے عمر کے کاندھوں پر. ہو سکتا دن بھر اپنے کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے تیری خیریت نہ لے پایا ہو، تیری خبرگیری نہ کر پایا ہو. عمر اچھا آدمی ہے، اسے معاف کر دے. کہنے لگے نہیں تو نے میری مدد کی، میں نے عمر نے نہیں معاف کرنا، میں عمر کو نہیں معاف کرنا. حضرت عمر فرماتے خاتون تجھے معاف کرنا ہوگا، عمر کو معاف کرنا ہوگا. اللہ اللہ کہنے لگی اے اجنبی عمر تیرا کون لگتا ہے؟ عمر کی طرفداری کر رہا ہے. عمر نے جواب دیا خاتون عمر لگتا نہیں ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی تو امیر المومنین عمر ہے. بس آخری جملہ تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہی تو امیر المومنین عمر ابن خطاب کھڑا ہے. خاتون نے جب عمر کا کردار دیکھا، عمر کا اخلاق دیکھا، قدموں پہ گر گئی، جھومتی جا رہی تھی، اعلان کرتی جا رہی تھی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اللہ صحیح ہے کوئی بات نہیں. سبحان